ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ وسلم سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ محمد اخلاص عقیدت درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت معزز مکرم سامعین عزیز وقار رب عز و جل کا فضل کرم کہ اس نے ہمیں اسلامی گھرانہ، اسلامی ماحول، اسلامی معاشرہ، اسلامی ملک، اسلامی ریاست ہمیں نصیب فرمائے۔ اس اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہمیں گھر کے اندر سے ہی بغیر کسی تکلیف، محنت، مشقت کے کلمہ نصیب ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان کا نصیب فرمائے۔ معاشرے میں یوں تو بے شمار برائیاں، خرافات، تکالیف والے معاملات پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی برائی وہ ہے وعدہ خلافی، عہد کو وفا نہ کرنا، وعدے کو پورا نہ کرنا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سی بیماری بن گئی جو ہر گھر میں تقریباً ہر گلی محلے میں عام طور پر بآسانی پائی جاتی ہے۔ وعدہ کیا، پورا نہ کیا، عہد کیا، اس کو توڑ دیا۔ اس حوالے سے سمجھنے کے لیے کچھ ہے کہ عہد کیا شے ہے، وعدہ کیا ہے، اور اس کو توڑنے کا کتنا بڑا نقصان ہے، اور بندہ جب وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ کن لوگوں سے مل جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ عہد اور وعدہ اس کے مابین فرق ہے۔ عہد اسے کہتے ہیں جس میں کوئی شرط بھی ہو، مثال کے طور پر آپ آئیں گے تو میں آؤں گا، یہ عہد ہو گیا۔ کیوں؟ شرط ہے اس کے اندر، اس کا آنا پھر میرا آنا۔ وعدہ کیا ہے؟ میں کل آپ سے ملاقات کروں گا بغیر کسی شرط کے۔ تو جو شرط کے ساتھ ہو یہ عہد ہوتا ہے، جو شرط کے بغیر ہو وہ وعدہ ہوتا ہے۔ دونوں کی ہی پاسداری کا حکم دیا گیا، عہد ہو یا وعدہ ہو، دونوں کو پورا کرنے کا خاص طور پر ہمیں جو ہے حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 1۔ اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ کسے حکم دیا جا رہا ہے؟ ایمان والو۔ بات کس کی ہوگی؟ ایمان والا۔ ایمان والا اس بارے میں غور و فکر کر لے کہ جب وہ وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔ رب کی طرف سے حکم ہے
ہر حال میں اس وعدے کو پورا کیا جائے، ورنہ وعدہ کیا ہی نہ جائے۔ جب ذرہ برابر بھی اس بارے میں شک و شبہات کا معاملہ ہو، وعدہ نہ کیا جائے، کیونکہ وعدہ ایسی شے ہے جو بندہ خود اپنے اوپر لازم کرتا ہے، تو اپنے اوپر لازم ہی نہ کرو۔ اگر لازم کر لیا تو ایمان والوں کے لیے تو یہی حکم ہے رب عز و جل کی طرف سے کہ جب تم نے لازم کیا اوفوا بالعقود، اب اس وعدے کو پورا کرو، اب اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ بنی اسرائیلیوں نے بے شمار وعدہ کیے، ان وعدوں کو بآسانی انہوں نے چھوڑا، تو واضح طور پر رب نے فرما دیا اما کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون، ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو وعدہ تھا جیسے پورا کرنا تھا، اب ان وعدوں کو پورا نہ کیا، فرمایا وہ ایمان والا نہیں۔ ایمان کے روحانیت حلاوت مٹھاس کہاں ہوئی؟ ان کے پاس وہ وعدے تھے، خاص طور پر ایک وعدہ تو یہ تھا کہ رب عز و جل نے جو تمہیں حکم دیا اس کے مطابق زندگی گزارو، تورات شریف کے احکامات پر عمل کرو۔ دوسرا ہے کہ جب محبوب تشریف فرما ہو جائے ان کو کلمہ پڑھو، ان پر ایمان لے۔ انہوں نے تورات میں بھی تحریف کر ڈالی، وعدہ توڑ دیا، محبوب تشریف لائے ایمان نہ لائے، محبوب پہ ایمان لانے کا حکم تھا نہ لائے، دونوں وعدے کو چھوڑ دیا، تو وعدہ خلافی مسلمان کا کام نہیں۔ فرمایا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اوفوا بعہدی، فرمایا تم میرا وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، جب تم ایسا کرو گے تو میں پھر اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اب رب عز و جل نے جو ہمیں حکم دیا میرا وعدہ پورا کرو، وہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی، اچھے اچھے کام کرنا، برائی سے باز رہنا، اچھائی کا لوگوں کو حکم دینا، گویا کہ ہر اچھی بات اس کے اندر شامل ہے۔ ہمیں تو اس طرز پر زندگی گزارو، اوفوا بعہدی، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم اپنے رب کا وعدہ پورا کر رہے ہیں، تو ہوگا کیا؟ اوفوا بعہدکم، اب جب تم اس طرح کرو گے میرے وعدے کو پورا تو پھر میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، یعنی تمہیں اس عمل کی جزا جنت عطا فرماؤں گا، تمہارے گناہوں کی بخشش ہوگی، رب تم سے راضی ہوگا، کیونکہ یہ وعدہ پورا کیا جا رہا ہے۔ لیکن معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں ہوا جب نظر گھماتے ہیں، ہر جگہ ہمیں ایک الگ ہی فقدان نظر آتا ہے، وعدہ چھوڑنے والا، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا جگہ جگہ۔ بعض تو اس عمل پر اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے، اتنے زیادہ کہ تحریری صورت میں بھی جو معاہدے ہوتے ہیں انہیں بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کی پاسداری نہیں کرتے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی شامل کر لوں، یہ جو فارم وغیرہ دیے جاتے ہیں جس میں اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے میں حلف کرتا ہوں یا حلف کرتی ہوں، یہ بھی لکھا ہوتا ہے، پھر آپ نیچے دستخط کر رہے ہیں۔ اب اس کی شرائط کو پہلے آپ پڑھیں، کیونکہ جب آپ نے اس پہ دستخط کر دیے مطلب آپ کا یہ وعدہ ہو گیا، اب یہ وعدہ ہے، حلف ہے، یہ تحریری حلف ہے، یہ وعدہ ہو گیا کہ میں اس کے مطابق ہی چلوں گا، تو اگر اس کے مطابق نہ چلا، جتنے بار اس شخص نے اس کے خلاف ورزی کی ہے اتنی بار اس کے نامہ اعمال میں بڑے بڑے گناہ لکھے، کیونکہ اس نے حلف اٹھایا، دستخط کیے باقاعدگی سے کے ساتھ، یہ پرچہ یہ حلف لے اسی لیے جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا کام تو ہے ہی عہد نبھانا، مسلمان تو ہوتا وہی ہے جو عہد نبھاتا ہے، یہ تو کافروں کا غیر مسلموں کا شیوا اس کا طریقہ ہے کہ وعدہ کیا توڑ دیا، مسلمان کی شان یہ نہیں، تو مسلمان تو جانتا ہے رب فرما رہا ہے اوفوا بالعہد، پورا کرو وعدہ کو، وعدہ کو فرمایا جا رہا ہے اوفوا بالعقود، عقد وعدہ پورا کرو، تو مسلمان ہو کر کیسے وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ تو تحریر حلف یہ بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی، زبان سے بندے نے وعدہ کیا بھول سکتا ہے، لیکن تحریر ہے کہ میں اپنے ملک کا وفادار رہوں گا، یہ تحریر ہے، اسی طریقے سے ملک کے وسائل کو ملک ہی پر خرچ کروں گا، یہ تحریر ہے۔ اب یہ کچھ اس قسم کی باتیں اگر جمع کی جائے، آپ خود بھی باپو بھی جانتے ہیں،
پھر حلف اٹھانے والا جب اس چیز کو حلف اٹھا لے، مانا حلف اٹھایا، وعدہ کیسے، قسم اٹھائی، تو اب اس کے تحت اس کو وقت گزارنا ہے۔ اگر اس سے ذرہ برابر بھی، رائے کے دانے کے برابر تجاوز کرے تو یقیناً اس پر گناہ کا حکم لگے۔ زندگی فانی ہے، وہ تو گزرنی ہے، جانا ہی ہے، لیکن اتنا بڑا بوجھ، اتنی سختیاں لے کر ہم قبر کے سپرد کس طرح ہوں گے؟ یہ وعدہ ہو گیا نا، اب تو اسے پورا کرنا ہے۔ یہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان حسن العہد من الایمان، فرمایا وعدہ نبھانا تو ایمان سے ہے، ایمان سے ہے، اور ایمان والوں کا ہی کام ہے۔ اور ایک موقع میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ اللہ ولا دین لمن لا عہد له، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں جو امانت دار نہ ہو، امانت میں خیانت کرے اور کہے وہ ایماندار بھی ہے، امانت میں خیانت کرے اور کہے وہ مسلمان ہے، فرمایا لا ایمان، اس شخص سے کوئی ایمان نہیں، وہ ایمان کی روحانیت، حلاوت، مٹھاس دور ہو چکا، کیوں؟ اس کے پاس در حقیقت امانت داری کا معاملہ نہیں۔ فرمایا جو امانت داری نہ کرے، جس کی امانت ہے اس تک نہ پہنچائے، فرمایا لا ایمان علیہ، اس کا ایمان نہیں۔ آگے فرمایا ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا بھی کوئی دین نہیں جو عہد کو پورا نہ کرے، جو وعدہ توڑ دے، وعدے کو پورا نہ کرے، فرمایا اس کا کوئی دین نہیں۔ کتنا سخت حکم ہے، کتنا سخت۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم پہ اس ساری قیودات ہیں، ہم پہ اس قسم کے معاملات ہمارے رکھے گئے، اس سے معاشرے کی فضا بہترین ہوتی ہے۔ وعدہ خلافی قوموں کے اندر رنجشوں کا باعث بنتی ہے، تباہ بربادی کا باعث بنتی ہے۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نقض قوم العہد الا کان القتل بینہم، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب وعدہ خلافیاں شروع ہو جائے، عہد شکنی والا معاملہ شروع ہو جائے، جب وعدہ توڑنے کا سلسلہ شروع ہو جائے، فرمایا جب جس قوم کے اندر وعدہ خلافی عام ہو جائے، وہاں پر قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کب فرمایا؟ محبوب نے کتنی صدیوں پہلے فرما دیا، لیکن محبوب کا فرمان آپ دیکھیں، وہ محبوب ذیشان ہے، مکی مدنی مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس زمانے سے جو گفتگو ہوئی، جو حدیث مبارکہ بیان ہوئی، میچ کرے ہمارے دور کے مطابق، واضح فرمایا کہ جب قوم عہد شکنی پر اتر آئے، جو قوم وعدہ خلافی پر آ جائے، فرمایا ان لوگوں کے درمیان قتل عام ہو جاتا ہے، قتل و غارت گری بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی اخبار اٹھا کے آپ دیکھ لیں، بعض اخبار تو ایسے ہیں جن میں سرخی ہیڈ لائن کی صورت میں ابتدائی صفحے پر ہی کچھ لوگوں کو تصویریں بنی ہوئی نظر آئیں گی، اس کو قتل کیا، کوئی اس کو قتل کیا، اس کو کیا ہے، مذاق نہیں ہے، اس کو مذاق بنا دیا، انسان کی جان لینا اتنا آسان کام کر دیا، کیسا لگا جیسے کسی نے مچھر کو مارا، اتنا آسان ہو گیا۔ کبھی کس صورت میں، کبھی کس صورت میں، کبھی کس صورت میں مسلمان کی جان ضائع ہو رہی ہے۔ سوچے اس بارے میں، ہم اپنے لیے سارے قواعد، مخارج، قوانین مرتب کرتے ہیں، انسانی جان کا کون تحفظ کرے گا؟ سب سے بڑا مقصد حکومت کا، قانون نافذ کرنے والوں کا، ریاست کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی عوام کو تحفظ دے، سب سے بڑا مقصد، کیونکہ یہ ادارے ریاست تجارت کرتے تو نہیں ہے، یہ ریاست، یہ ادارے، ان کا اس حوالے سے سیاست کو تو واسطہ نہیں ہے۔ ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ وہ در حقیقت انسانوں کی جانوں کا جو ضیاع ہونا ہے اسے روکیں۔ یہ ان کا بنیادی اہم ترین مقصد بھی ہوتا، فریضہ ہوتا، اسی پر انہوں نے حلف لیا ہوتا کہ ملک کا وفادار رہے گا۔ مطلب ملک کی چیزیں کیا باتیں کرتی ہیں، بلڈنگیں گفتگو کرتی ہیں، دکانیں گفتگو کریں گی، نہیں، انسان، اصل یہ ہے کہ انسان، کیونکہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتی ہے، ان عوام کو در حقیقت اس کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا یہ ریاستی ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کتنا آسان کام ہو گیا،
کیسے کیسے معاملات ہوں گے کہ آپ دیکھیے گلی کوچوں بازار محلوں جہاں آپ کو دیکھا جائے آپ نظر گھمائیں قتل و غارت گری عام، تو کس کو قتل کر رہا ہے تو کس کو قتل کر رہا ہے۔ سب سے بڑا خلل اور سب سے بڑا نقصان والا عمل کس حوالے سے کہ یہ جو گرفتار ہو اس کے پاس ضمانت پر باہر آ جائے، یہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا آدمی ہے۔ یاد رکھنا جس شخص نے کسی ایک کو قتل کیا اگر اس کو ضمانت سے باہر کر دیا گیا تو اب اس کو مزید قتل کرنا کوئی مشکل کام۔ معاشرے میں فساد جب ختم ہوگا، اسکول کالج یونیورسٹی میں امن جب قائم ہوگا، مدرسے میں بچہ اس وقت تک صحیح پابندی سے آئے گا جب آپ کی قوانین صحیح ہوگی، آپ کا قانون صحیح ہوگا، آپ کے طور طریقے درست ہوں گے۔ جس جگہ پر چاہے وہ ایک چھوٹا سی مدرسہ ہے، چھوٹی سی اسکول ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر اگر قانون نہیں، وہاں پر اگر سختی نہیں، آپ سمجھ لیں وہاں کا نظام تباہ و برباد ہے۔ جس بچے کو 8 بجے آنا ہے وہ بچہ 10 بجے آئے گا، جس کو 10 بجے آنا ہے وہ 11 بجے آئے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے آؤ تو بھی ٹھیک نہ آؤ تو بھی ٹھیک، قانون نہیں۔ جب چھوٹے چھوٹے ادارے جس قانون کے تحت چلتے ہیں، اگر اس قانون کو وہاں سے دور کر دیا جائے، وہ تباہ ہو جائے، تو آپ سوچیں ملک اگر قانون کے بغیر چلے تو قتل و غارت گری عام ہو جائے، وعدہ خلافی کے اوپر چلے ملک تو قتل و غارت گری عام ہو جائے۔ یہ تحریری معاہدے، یہ سارے مذاکرات، یہ سب ان چیزوں کی کڑی ہے کہ وعدہ ہو رہا ہے، وعدہ یا تو آپ نہ کریں، ہم وعدہ نہیں کرتے، بات ختم۔ کہ جہاں آپ کو گفتگو کرنے کی اس جگہ پر آپ زبان سے بھی الفاظ کریں گے ہمارا وعدہ نہیں، بات ختم۔ لیکن جب وعدہ ہو گیا، حلف ہو گیا، مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے ہر حال میں اسے پورا کرتا ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ یہاں تک فرمایا کہ 4 علامتیں ایسی ہیں جس کے اندر پائی گئی منافقاً مخلصاً، پکا منافق، پکا، جس کے اندر یہ 4 باتیں پائی گئی۔ اچھا کسی کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک بات، فرمایا جس کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک بات پائی گئی تو اس میں ایک منافقت کی علامت ہے، نفاق کی علامت ایک ہے۔ اگر کسی کے اندر ایک ہی پائی گئی تو ان 4 علامتوں میں سے اگر ہم ان علامتوں کو دیکھیں تو وہ علامت کیا ہے؟ در حقیقت فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے، جب امانت رکھوائی جائے گی در حقیقت اس میں خیانت کرے گا۔ اور ہمارے اپنے اس موضوع کے تحت فرمایا کہ اب اگر مجھ سے کوئی وعدہ کرے تو جب وعدہ کیا جائے گا تو وعدہ کرنے والا وعدہ کرے گا، لیکن در حقیقت یہ شخص اس وعدے کو توڑ دے گا۔ یہ نفاق کی علامتیں ہیں۔ اب سوچیں، ہم اپنے بارے میں غور و فکر کریں، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ فرمایا سب سے پہلی بات نفاق کی علامت کسی کے اندر دیکھنی ہو، فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ جب امانت رکھوائی جائے وہ امانت میں خیانت کرے، اذا اؤتمن یا اؤتمن خان۔ نمبر 2، جب وعدہ کیا جائے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب اس سے وعدہ کیا جائے وعدہ خلافی کرے۔ یہ جو وعدہ خلافی کر رہا ہے معاشرے میں، جو بھی جس طریقے پر بھی، تو سمجھ لو منافق ہے۔ یہ محبوب فرما رہے ہیں، میرا آپ کا قول نہیں، حضور فرما رہے ہیں۔ جس نے بھی وعدہ خلافی کری، مذاکرات، دوسری صورت آپس میں مطالبات، تیسری صورت آپس میں جو ہے وہ تحریری طور پر معاہدہ، یہ کیا ہے سب باتیں۔ اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی، فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ نمبر 3، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب گفتگو کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ سوچیں ذرا، آج ہم کئی پریس کانفرنس سے دیکھتے ہیں، کئی لوگوں کو کلام کرتے ہوئے سنتے ہیں، کئی لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، کئی دکانداروں سے ہمارا لین دین ہے۔ سوچیں تو صحیح ذرا اس بارے میں، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ فرمایا یہ تو منافق کی علامت ہے، علامت پائی جائے گی۔ اور فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب بات چیت کرے گا آپس میں، لڑائی اگر ہو جائے، خاصم فجر، تو گالی گلوچ کرے گا۔ وہ اس زمانے میں محبوب نے فرما دیا کہ 4 علامتیں ہیں جس کے اندر پائی گئی، فرمایا وہ منافقاً خالصاً، پکا منافق، پکا۔ اب وہ ایمان والوں کی راہ تلاش نہ کرے، ایمان والوں کا عبادہ اور کر نہ بیٹھے، محبوب نے مہر لگا دی، پکا منافق۔
لیکن ان 4 باتوں میں سے کسی کے اندر ایک بات پائی جائے تو بھی در حقیقت اس میں نفاق کی ایک علامت پائی جا رہی ہے۔ یہ اتنا بدترین عمل ہے، عہد شکنی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، اور مسلمان سے وعدہ خلافی کرے اس سے اور اس کو توڑ دے، یہ تو کتنا بڑا جرم ہے۔ محبوب علیہ السلام نے تو یہ اس کی آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات یہ تو بتاتی ہے کہ کافروں سے بھی جب معاہدہ تمہارا ہو جائے تم اس کی پاسداری کرو، اور اس کو نہیں توڑ سکتے کیونکہ تم مسلمان ہو، اگرچہ میں کافر ہے۔ لیکن ہمارے یہاں معاملات ہی برعکس کہ مسلمان سے معاہدہ کرتا ہے بآسانی سے اسے توڑ دیتا ہے، کتنی بد نصیبی ہے۔ محمد علیہ السلام نے فرمایا بروز محشر ایسا شخص اس کو ایک جھنڈا پکڑایا جائے گا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور یہ اس کی سزا کی علامت ہوگی۔ ساری زمین پر پائے جانے والے لوگ بروز محشر اس شخص کو دیکھ کے پہچان نہیں ہے کہ اتنا بد نصیب ہے، جب وعدہ کرتا تھا اس کی خلاف ورزی کرتا تھا، یہ ایسا شخص ہے۔ اب محبوب کی سیرت دیکھیں، غزوہ بدر کا معاملہ ہے، تعداد بہت کم ہے مسلمانوں کی، وہاں سے قافلہ چلا، بیچ میں 2 صحابی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 صحابی، انہیں در حقیقت کافروں نے پکڑ لیا، پوچھا کہاں جا رہے ہیں، تربیت کس کی ہے، سیکھا کس سے، ڈائریکٹ محبوب سے، اور میں حضور کے پاس جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے روک لیا اور کہا نہیں تمہیں نہیں جانے دیا جائے گا، پھر قید کیا، پھر مشقت تکالیف، پھر آخری جو بات کی نا معاہدہ کیا ہوا۔ اب دیکھیں یہاں کافر مسلمان سے معاہدہ کر رہا ہے، سوچے ذرا، یہاں معاہدہ ہو رہا ہے کافر مسلمان سے کر رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے اچھا آپ وعدہ دو۔ اب یہ کافر بھی سمجھتا تھا نا کہ مسلمان ہے، جب معاہدہ ہو جائے، جب وعدہ ہو جائے، جب عہد ہو جائے، مسلمان کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ کافر بھی جانتا تھا۔ یہاں معاہدہ ہو رہا ہے کافر کے، حالانکہ وہ مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، کافر بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ یہاں معاہدہ ہو رہا ہے کہ 2 صحابی سیدنا حذیفہ اور سیدنا سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے معاہدہ ہو رہا ہے کہ تمہیں ایک شرط پر یہاں سے چھوڑا جائے گا کہ جب تم یہاں سے وہاں جاؤ گے محبوب کے پاس، اپنے نبی کے پاس، تو وہاں پہنچنے کے بعد تمہیں ہمارے خلاف جنگ میں استعمال نہیں ہونا، تم جنگ میں نہیں لڑ سکتے ہمارے سامنے، یہ معاہدہ کرو۔ کافر ہو کے معاہدہ کرا، معاہدہ بھی کیسا؟ جنگ والا، کہ وہاں پہنچنے کے بعد ان کے لشکر میں شامل ہو کر ہم پر حملہ آور نہ ہوگے، اگر یہ معاہدہ کرتے ہو چلے جاؤ۔ دونوں نے معاہدہ کہ ٹھیک ہم راضی ہیں۔ اب یہاں سے دونوں وہاں پہنچے، محبوب سے ساری گفتگو ہوئی، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ محبوب ذیشان سرکار دو عالم مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا ان کافروں سے معاہدہ ہو گیا، اگرچہ وہ کافر ہے لیکن ہم سے مسلمان ہیں، ہم اپنا وعدہ خلاف والا عمل کبھی نہیں کرتے، وعدہ خلافی والا کام مسلمانوں کا ہے ہی نہیں، فرمایا لہذا تم دونوں یہیں پر رک جاؤ، تم اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ کافروں کے ساتھ مسلمان معاہدہ کر رہا ہے، مسلمان اس کی پاسداری کر رہا ہے۔ آج کا مسلمان کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے، لیکن علیہ باللہ ثم علیہ باللہ بآسانی اس کو چھوڑ دیتا ہے، بآسانی اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، بآسانی اس کو توڑ دیتا ہے۔ آج کا حال اتنا برا ہو گیا، پھر کیا معاملہ ہے؟ محبوب کا فرمان تو واضح ہے، جب قوم عہد کو چھوڑ دے اب ان میں قتل و غارت کر یہ عام ہو جاتی ہے۔ آج یہ سارے نقشے، ساری صورتحال بالکل ہمارے سامنے ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید واضح فرماتا ہے انہ کان صادق الوعد، 16 پر سورہ مریم، فرمایا وہ وعدے کو پورا کرنے والا، سچا کرنے والا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ہوا کیا تھا؟ در حقیقت ایک جگہ تشریف فرما تھے، کوئی شخص آیا، آنے کے بعد آپ کے پاس پہنچا اور وعدہ کیا کہ میں آ رہا ہوں، آنے کا کہا اور چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ شخص دوبارہ لوٹا ہی نہیں، یہاں تک کہ آپ اس کا انتظار 3 دن تک مسلسل اسی جگہ پر بیٹھ کر کرتے رہے، 3 دن تک۔ یہ وعدے کا انتظار ہے، میں آ رہا ہوں، ابھی کوئی بول کے چلا جائے فرمایا اس کے انتظار ہے، کیونکہ تم نے جب کہا نا میں آ رہا ہوں، چھوٹا ہاں آ جائے، اس کا مطلب یہ وعدہ ہو گیا کہ میں یہیں پر موجود ہوں، آپ تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد جانے والا عمل درست نہیں، تو وعدے کی پاسداری مسلمان ہر حال میں کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں کہ وعدہ کرے اور اس کو توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے کی پاسداری نصیب فرمائے، ہمیشہ اپنے عہد پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا